نہ یہاں ثابت ہوتا ہے۔ سوامی جی، آپ نے کہیں پوری اتہاس میں، پوری ہسٹری میں، مذہبی یا غیر مذہبی ہسٹری میں یہ جنگ بدر جیسی کوئی جنگ دیکھی، پڑھی؟ نہیں، ہم نے تو ایسی نہیں پڑھی۔ 313 کا مقابلہ ہزاروں سے ہو، جنگ بدر کوئی ادھارن ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو مہان لوگ ہوتے ہیں، مہا پروش ہوتے ہیں، وہ برائی کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن سمے اور پرستھتیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سمے کے لیے برائی سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم سورہ 7 آیت نمبر 199 میں آیا، جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سمے کے لیے جاہلوں سے کنارہ کیا، مکہ سے مدینہ گئے، اور جب انیائے اور آتنکواد کو سماپت کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ، سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد بھی بات چیت کا راستہ اختیار کیا، صلح حدیبیہ کیا، لیکن صلح حدیبیہ کرنے کے بعد بھی اس کو توڑا گیا۔ مطلب سارے ہم نے بتایا کہ اسد، انیائے اور آتنکواد کو سماپت کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے اور راستہ بھی سماپت ہو جائے، بات چیت کے سارے راستے بند ہو جائیں، تو ایک ہی راستہ بچے، جنگ۔ تو جنگ وہ یدھ نہیں، دھرم یدھ ہوتا ہے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم آیا سورہ 22 آیت نمبر 39 میں کہ جن مسلمانوں سے خام خواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی وشیشتا یہ ہے، اللہ کے حکم کی وشیشتا یہ ہے کہ دھرم کو دیکھتے ہوئے اس یدھ کو مریادت کیا گیا۔ سورہ 2 آیت نمبر 190 میں کہا گیا کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے مسجد نبوی میں جب بدر کی لڑائی 73 قیدی پکڑ کر کے لائے گئے، کھمبے میں باندھے گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کشٹ دیکھا نہیں گیا، بڑی دیر رات تک جگتے رہے۔ جب ایک انویائی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنی دیر جگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیدی کشٹ کی وجہ سے نہیں سو سکتے تو میں کیسے سو سکتا ہوں۔ یہ انسانیت کا اس سے بڑا ادھارن کہیں کوئی نہیں ہے، ہم نے کہ پیغمبر جی۔ تو اس طریقے سے اس یدھ کو مریادت کیا۔ میرے حساب سے دنیا کے لوگوں کو، چاہے جس دھرم کا آدمی ہو، ہر انسان کو میرا سندیش یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قدم دنیا کے لیے آدرش ہے، آئیڈیل ہے۔